عمران خان صاحب نے 8 گھنٹے کی ٹیلیتھون میں 15 ارب کی پلیجز آئی تھیں. اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو پلیجڈ اماؤنٹ تھی وہ تو 15 ارب تھی اور جو بینکس میں ریئلائزڈ اماؤنٹ ہے وہ 4.3 ارب ہے. تو اس میں یہ گیپ کیوں ہے؟ اس گیپ کی 3 وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ $18 ملین کی جو کریڈٹ کارڈ ڈونیشنز ہیں وہ فیل ہوئیں. دوسری وجہ یہ تھی کہ بہت سے لوگ ریکنسٹرکشن کی مد میں ہیلپ کریں گے مگر وہ جو پیسے ہیں وہ ہمارے اکاؤنٹس میں نہیں آئیں گے. فار انسٹنس ایک ڈونر نے کوئی تقریباً 2 بلین پلیج کیے تھے ریکنسٹرکشن کی مد میں، مگر وہ خود اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے، وہ پیسے ہمارے اکاؤنٹس میں نہیں آنے. نمبر 3 یہ کہ اوورسیز سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو ایک 501(c)(3) انسٹرومنٹ پرووائڈ کریں تاکہ ان کو اپنی ڈونیٹڈ اماؤنٹ پہ کچھ ٹیکس بینیفٹ بھی ہو. اور یہ خاص طور پر جو اوورسیز پاکستانی اور جو ڈونرز ہیں امریکہ میں، یہ ان کے لیے ریلیونٹ ہے. جو کریڈٹ کارڈ ڈونیشنز تھیں وہ $18 ملین کی کریڈٹ کارڈ ڈونیشنز فیل ہوئی ہیں اور اس کے 5 وجوہات تھیں. ہم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ساتھ انویسٹیگیٹ کیا کہ اتنی بڑی اماؤنٹ کی ڈونیشنز کیوں فیل ہو رہی ہیں. پہلی وجہ یہ تھی کہ $10.5 ملین اس لیے فیل ہوا تھا کیونکہ ویزا اور ماسٹر کارڈ جو تھے انہوں نے اتنی بڑی 3 ٹرانزیکشنز الاؤ نہیں کی. دوسری وجہ یہ تھی اس میں آتھینٹیکیشن فیلئر تھا، یعنی کہ یا تو OTP ایکسپائرڈ تھا یا تو CCV 3 ڈیجٹ نمبر جو تھا وہ انکریکٹلی کیڈ ان تھا. $3.7 ملین کی ڈونیشنز اس وجہ سے فیل ہوئیں کہ جو ایشور بینک تھا اس نے یہ پیمنٹس ڈکلائن کی تھیں. چوتھی فیلیئرز کی مد میں یہ بھی وجہ تھی کیونکہ انیشلی جب ہم نے یہ پورٹل کھولا تھا تو ہم نے ریسیونگ اینڈ پہ $10,000 کی لمٹ رکھی ہوئی تھی اور وی ریئلائز کہ لوگ اس سے بڑی بڑی سمز کی بھی رقوم کی بھی ڈونیشنز کر رہے ہیں تو وہ ہمارے اینڈ پہ فیل ہو جاتی تھیں. 5ویں وجہ فیلئر کی یہ تھی کہ جو کارڈ تھا وہ رسک بلاکڈ بن سے ایسوسیٹڈ تھا، جو کہ ایک ٹیکنیکل ٹرم کریڈٹ کارڈ کی پارلنس میں یوز ہوتی ہے. تو ان 5 وجوہات کی وجہ سے $18 ملین کی ڈونیشنز فیل ہوئیں. ہم نے ایک سیل بنایا ہے جو جنہوں نے پلیج کیے ہیں اماؤنٹس ان کو ہم فالو اپ کر رہے ہیں. گورنمنٹ آف KP کا ڈیش بورڈ ہے، گورنمنٹ آف پنجاب کا ایک ڈیش بورڈ، اس پہ تمام تفصیل درج ہے. تو یہ ویزیبلٹی اس لیے پرووائڈ کی گئی ہے کیونکہ ڈیزاسٹر فنڈز کی ڈسبرسمنٹ میں بہت زیادہ لیک آف ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے، شفافیت نہیں رہی ہے گزشتہ ادوار میں. تو یہ ہماری پہلی کوشش ہے کہ سروے بھی بالکل ڈیجیٹل طریقے سے ہو، ٹرانسپیرنٹلی ہو، پیمنٹ بھی کی انٹیگریٹی، پیمنٹ میں انٹیگریٹی اور جو انفارمیشن ہو وہ بالکل ٹرانسپیرنٹلی پرووائڈ کی جائے.